ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنی یاد کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے بولو، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا۔ یہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمارا یہ اصل کام ہے۔ ہم اس کام کے لیے اس دنیا میں آئے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اب جب اس دنیا میں آ گئے، اس کام کے لیے آئے، آگے اس کام کو کرنے میں کئی ساری رکاوٹیں کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلی رکاوٹ اپنا نفس ہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنی چاہتے ہیں۔ کھانے کی چاہت ہے، سونے کی چاہت ہے، پینے کی چاہت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی چاہت ہے۔ جتنی چاہتے ہیں کہ اچھا پہنوں، اچھی سواری ہو، اپنے آپ کو اچھا زینت، میک اپ، بال فلاں، اینک، رومال، ٹوپی، اب یہ ساری چیزیں حسب حال، مکان اچھا فلاں، یہ ساری خواہشات ہیں۔ یہ ساری کیا ہیں؟ خواہشات ہیں۔ کوئی بندہ اچھی گاڑی قبر میں ساتھ لے کے گیا؟ کوئی بندہ اچھا مکان، بنگلہ، کوٹھی قبر میں ساتھ لے کے گیا؟ نہیں گیا کوئی؟ کوئی زلفیں اچھی جو کنگھا کرتا تھا، وہاں کنگھے ہوں گے؟ وہاں تو مٹی، وہاں تو کیا ہوگا؟ مٹی۔ تو اسی طریقے سے جو استری شدہ لباس ہیں، خوشبو ہیں، چمڑی پر کیا کیا پتہ نہیں، وہ شیمپو لگا رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ منو من مٹی کے نیچے اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے خوشی خوشی جا رہے ہوں گے۔ شکر ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دی۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی بڑے خوش نصیب کو نصیب ہوگی، ورنہ ہر بندے کو پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو ایک رکاوٹ اللہ کی یاد میں کیا ہوتی ہے؟ اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی چاہتیں ہوتی ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ دوسری رکاوٹ پھر اس سے جب نکلتے ہیں تو بیوی بچے ہوتے ہیں۔ دوسری رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ شادی کروں، پھر شادی کروں تو شادی کے لیے فلاں بھی ہونا چاہیے، شادی کے لیے فلاں بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے۔ کتنی تقاضے آ جاتے ہیں شادی کے لیے، اب وہ سارے پورے کرتا رہتا ہے تو ذکر سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر شادی ہو گئی تو پھر کچھ چیں چواں کرنے والے بچے ہونے چاہیے۔ اب بچوں کا شوق ہوتا ہے عورت کو بھی مرد کو بھی، پھر وہ بچوں کے شوق میں کیا کچھ، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر ہر ایک بچے کی ضرورت اللہ کی یاد میں کیا بنتی جاتی ہے؟ رکاوٹ بنتی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر کوئی ملازم ہے تو ملازمت، تاجر ہے تو تجارت، زراعت والا ہے تو زراعت، کوئی جانور پالتا ہے تو وہ، جتنے شغل مشاغل انسان کے کام کاج ہیں یہ سارے اللہ کی یاد سے کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب مقصد ہماری زندگی کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد تھی۔ اب اللہ کی یاد کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بندہ پیدا ہوتے ہی تھوڑا عقل شعور آتے ہی بس اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اسی میں لگا ہوتا، یہ اللہ کی یاد تھی۔ اس طرح سے بندہ اکتا جاتا ہے۔ ایک کام سے بندہ، کسی کو ہمیشہ دیسی گھی بھی کھلاؤ تب بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ اکتا جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی خوبصورت بھی وہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گا، وہ ضرور میری یہاں سے، اگر دے دو تو ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہ بھی دوسری طرح منہ کر کے سویا ہوگا، وہ بھی اکتا جائے گا۔ ایسی ہوگا کہ نہیں حضرت صاحب؟ تو اس لیے ہر چیز سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اکتا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے سہولت کیا کی؟ اللہ نے فرمایا کبھی تم نماز کی شکل مجھے یاد کرو، کبھی تم زکوٰۃ کی شکل مجھے یاد کرو، کبھی تم روزے کی شکل مجھے یاد کرو، کبھی تم تجارت، امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ کر کے مجھے یاد کرو، کبھی تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے مجھے یاد کرو، کبھی ماں باپ کے حق ادا کر کے مجھے یاد کرو۔ اب یہ طریقے بدلتے رہیں گے، تم اکتاؤ گے نہیں۔ ایک طریقے میں صرف نماز ہی پڑھی جاتی تو بندہ کیا ہو جاتا؟ اکتا جاتا۔ صرف تلاوت ہی کی جاتی پھر بھی کیا ہو جاتا؟ اکتا جاتا۔ پھر کبھی درود پڑھو، کبھی تسبیحات پڑھو، کبھی کلمہ طیبہ پڑھو، کبھی
اور ذکر کرو، کبھی تلاوت کرو، کبھی کسی کو واعظ نصیحت کرو، کبھی کسی کی واعظ نصیحت سننے لگ جاؤ، تو یہ سارے مختلف طریقے اللہ نے رکھ دیے کس کے لیے؟ اپنی یاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ مقصد ہمارا یہی ہے میرے بھائیوں، کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب جتنی غفلت والی چیزیں تھیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، اپنے نفس کی خواہشات ہیں، جن کو میں نے کہا ہے کہ اللہ کی یاد سے کیا بنتی ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا ذکر لازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا ذکر کثرت سے کرو، موت کو یاد کرو۔ جتنا موت کو یاد کرو گے، تمہارے نہ نفس رکاوٹ بنے گا اللہ کی یاد کے سامنے، نہ بیوی بچے بنیں گے اللہ کی یاد کے سامنے، نہ کوئی اور بنے گا۔ کیوں؟ پتہ ہوگا میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں میری یہ کار کوٹھی بنگلہ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بیوی بچے بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ دوست احباب بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، میں نے قبر میں اکیلا اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا۔ پھر کیوں نہ ہو کہ سب سے پہلے میں یہی کام کروں۔ تو اس لیے حضور کا ارشاد ہے کہ اکثرو ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا ذکر، اس کو یاد کثرت سے کرو، بہت زیادہ کرو۔ جتنا زیادہ قبر کو یاد کرو گے، اتنا جو رکاوٹیں تھیں اللہ کی یاد سے، وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بیوی بچے ہوں گے، کاروبار ہوگا، لیکن رکاوٹ نہیں بنے گا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم، آگے کیا ہے؟ ایسے اللہ کے بندے ہیں، مرد ہیں، آدمی ہیں کہ ان کو تجارت اور ان کو فلاں فلاں کام اللہ کی یاد سے روک نہیں سکتا، یہ قرآن کے اندر ہے۔ لیکن ہوگا تب جب موت، اگر وہ مر گیا، اس کا جنازہ، اس کی قبر، میں تو کھڑا ہوں، میرا کیا؟ بابا جی نے مجھے آج وصیت کر دی، کہتے میں نے مرنا بھی جلدی ہے، جنازہ میرا تو نے پڑھا رہے، بیٹے اس کو سن رہے ہیں۔ آج بابا جی نے مجھے کہہ دیا، ہنستا بھی ہے جنت کا شہزادہ۔ ایسے لوگ جنتی ہیں، یقین کرو، بس ان کی خدمت کرنا بھی جنت ہے، ان کو دیکھنا بھی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔